سورہ آل عمران کی آیت نمبر 144 144 سورہ آل عمران کا 15واں رکوع اور چوتھے پارے کے 6 رکوع کا درس ہے۔ وما محمد الا رسول، اور محمد تو ایک رسول ہیں، اور رسولوں کی آمد کا مقصد رسالت کی تبلیغ کرنا، پیغام پہنچانا اور حجت کو لازم کر دینا ہے۔ اپنی قوم کے درمیان وہ ہمیشہ نہیں رہتے، جب اپنا مشن پورا کر لیتے ہیں تو وہ پردہ فرما لیتے ہیں۔ قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے اور رسول ہو چکے، اور ان کے تشریف لے جانے کے بعد ان رسولوں کے ماننے والے ان کے دین پر باقی رہے۔ شان نزول اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ غزوہ احد میں جب کافروں نے پکارا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شہید ہو گئے، اور شیطان نے یہ جھوٹی افواہ مشہور کی، تو مسلمانوں کو بہت اضطراب ہوا، اور ان میں سے کچھ لوگ میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ گئے۔ پھر جب ندا کی گئی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف رکھتے ہیں، تو مسلمانوں کی ایک جماعت واپس آئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں بھاگنے پر ملامت کی۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کی شہادت کی خبر سن کر ہمارے دل ٹوٹ گئے، اور ہم میدان جنگ میں قائم نہ رہ سکے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور فرمایا گیا کہ انبیاء کے بعد بھی امتوں پر انبیاء کے دین کی فرما برداری لازم رہتی ہے۔ تو اگر ایسا ہوتا بھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہید اگر ہو جاتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا اتباع اور اس کی حمایت لازم رہتی، تمہیں میدان جنگ چھوڑنے کی تو اس وقت بھی اجازت نہ ہوتی۔ افَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا اگر وہ انتقال فرمائیں یا شہید ہوں تو تم الٹے پاؤں پھر جاؤ گے، دین چھوڑ دو گے۔ وَمَن يَنقلب علی عَقِبَیہِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَیْئًا، اور جو الٹے پاؤں پھرے گا اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، یعنی وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، ان قریب اللہ شکر والوں کو صلہ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں صلہ عطا فرمائے گا جو دین پر ثابت رہیں اور وہ میدان جنگ سے اور دین سے نہ پھریں۔ ان کو شاکرین فرمایا، یعنی یہ شکر کرنے والے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انہیں اسلام کی نعمت عطا فرمائی اس کا شکر ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ بندہ دین پر مضبوطی سے قائم رہے اور میدان جنگ سے فرار اختیار نہ کرے۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امین الشاکرین ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کے دل مضبوط کیے جا رہے ہیں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، اور کوئی جان اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتی، سب کا وقت لکھا ہوا ہے۔ اس میں جہاد کی ترغیب ہے، اور مسلمانوں کو دشمن کے مقابلے میں بہادر بنایا جا رہا ہے کہ کوئی شخص اللہ کے حکم کے بغیر مر نہیں سکتا، چاہے وہ میدان جنگ میں چاروں طرف سے دشمن سے گھر جائے، پھر بھی اگر موت نہیں ہے تو کوئی اسے مار نہیں سکتا، اور موت آ جائے تو پھر کوئی تدبیر، کوئی طریقہ اسے موت سے بچا نہیں سکتا۔ کتاب مؤجلہ، سب کا وقت لکھا ہوا ہے، نہ اس سے پہلے موت آتی ہے نہ اس کے بعد آتی ہے، اسی وقت پر موت آتی ہے۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا،
اور جو دنیا کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیتے ہیں. یعنی اس کا مقصد یہ ہو کہ وہ جو جہاد کر رہا ہے، جو اپنا عمل کر رہا ہے، جو عبادت کر رہا ہے، اس کا مقصد دنیا کا حصول ہو، تو اللہ فرماتا ہے ہم اسے دنیا دیتے ہیں. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کا انعام چاہے ہم اس میں سے اسے دیتے ہیں. اس سے معلوم ہوا کہ دار و مدار نیت پر ہے، جیسا کہ بخاری شریف، مسلم شریف اور دیگر احادیث کی کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے، انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کے ثواب کا دار و مدار نیتوں پر ہے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور قریب ہے کہ ہم شکر کرنے والوں کو صلہ عطا کریں گے، انہیں آخرت میں بڑے اعلی مقامات عطا فرمائیں گے.